پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس عرصے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، امریکہ اسرائیل ایران کی، تو اس میں کوشش کی گئی کہ پاکستان کو، سعودیہ کو، خلیجی ممالک کو اس جنگ میں ملوث کیا جائے، لیکن پاکستان کی قیادت نے، سعودیہ کی قیادت نے، ترکی کی قیادت نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے صبر سے، تحمل سے، بردباری سے کام لیا، اور وہ سعودیہ کے اوپر حملوں کے باوجود، حوثیوں کی طرف سے بھی حملے کیے گئے، ادھر سے ایران کی طرف سے، عراق میں جو ایران کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے حملے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود سعودیہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس جنگ میں سعودیہ شریک نہیں ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان، سعودیہ، ترکیہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1.5 سال پہلے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں پاکستان نے جو بھرپور منہ توڑ جواب دیا تھا انڈیا کو، انڈیا کے 6-7 طیارے جو گرائے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا کوئی بھی طیارہ اس کا نقصان نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو پاکستان کی افواج نے جو منہ توڑ جواب دیا تھا، جو بھرپور جواب دیا تھا، اللہ نے پاکستان کو اس مقابلے کے بعد پوری دنیا میں عزت دی، اور اس کے بعد مسلسل سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھا کہ پاکستان اور سعودیہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، جو کہ ہمارے لیے خاص کر، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوش آئند بات ہے، اور خاص کر اہل حدیث مسلک کے لوگوں کے لیے تو بہت خوش آئند بات ہے۔ اس پر ہم سب بہت خوش ہوئے کہ سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ مالی تعلق ہے، میرا خیال ہے مالی تعلق کے تو سوائے دعوے یا الزامات کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ سعودیہ کا اور ہمارا عقیدے کا تعلق ہے، منہج کا تعلق ہے۔ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی شرک کا اڈا نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، کتاب و سنت کا نظام وہاں پر نافذ ہے، اور دنیا میں واحد ملک ہے جہاں کوئی کنڈی، جھنڈی، مزار، جہاں کوئی میلہ، ٹھیلا، عرس نہیں ہوتا۔ یہ سعودیہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بالکل شرک کی کسی قسم کا کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔